باب لابتي المدینہ، مدینہ کے دو پتھریلے میدان. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت ظباء بالمدينه ترتع ما زعرتها، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر مدینہ میں ہرن چرتے دیکھوں تو انہیں نہ چھیڑوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لابتیہا حرام، کہ اس کے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کی زمین جو ہے حرام ہے، حرم ہے، اس میں شکار کو بھگایا نہیں جائے گا. مراد یہ باب من رغب عن المدینہ، جو مدینہ سے منہ موڑے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، رغب عن منہ پھیرنا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تترکون المدینۃ علی خیر ما کانت، تم چھوڑ دو گے مدینہ کو اس کی بہترین حالت پر. لا یغشاها الا العوافی، نہ ڈھانپے گا اس کو مگر وحشی جانور. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب اچھے لوگ مدینہ سے چلے جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں کون بسنے لگیں گے؟ یریدو عوافیہ، عوافی سے مراد کیا تھی؟ السباع والطیر، وحشی جانور اور چرندے پرندے. اب اس میں ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبادی ختم ہو جائے گی اور درندے آ جائیں گے برے لوگوں کی بجائے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برے لوگ ہی ایک طرح سے درندے ہوں گے. یہ بالکل آخری حصے میں جس طرح وہ خانہ کعبہ کو حدوشی اکھیڑے گا، اسی طرح مدینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. وآخر من یحشر، اور آخری شخص جو ہانکے جائیں گے دو، رائیان من مزینہ، مزینہ قبیلے کے دو چرواہے ہوں گے، یریدان المدینہ، وہ مدینہ آئیں گے، ینعقان بغنمہا، اپنے بکریوں کو ہانک لے جائیں گے، فیجدانہا وحشا، تو پائیں گے وہاں پر وحشی جانور ہی، حتی اذا بلغا سنیۃ الوداع، یہاں تک کہ جب سنیۃ الوداع پر پہنچیں گے، خرّا علی وجوہہما، تو اپنے منہ پہ اوندے گر پڑیں گے، یعنی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یعنی قیامت آ جائے گی. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن زبير عن سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تفتح الیمن فیأتی قوم یبسون، کہ یمن کو کھول دیا جائے، یعنی یمن فتح کر دیا جائے گا. تفتح فتح کے معنی میں، یعنی آپ نے ایک پیشن گوئی کی. پیشن گوئی کیا تھی؟ کہ یمن کا ملک فتح ہوگا. فیأتی قوم، تو کچھ لوگ آئیں گے، یبسون، جو جانوروں کو ہانکیں گے. بس یبسو کا معنی ہوتا ہے اونٹ کو آہستہ آہستہ ہانکنا، بس بس کہنا. آپ نے دیکھا نا جانور کو جب چلاتے ہیں تو وہ منہ سے کچھ آوازیں نکالتے ہیں، تو اسی سے ہی. فیتحملون باہلیہم، وہ اٹھا لیں گے اپنے گھر والوں کو، ومن اطاعہم، اور جو ان کی بات مان لیں گے، یعنی مدینہ سے لے کے چلے جائیں گے. والمدینۃ خیر لہم، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. وتفتح الشام، اور شام فتح کر لیا جائے گا. فیأتی قوم، تو ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے، یبسون، وہ اپنے جانوروں کو ہانکیں گے، فیتحملون باہلیہم، وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ اٹھا کے لے جائیں گے، ومن اطاعہم، اور جو ان کی اطاعت کرے گا. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے. وتفتح العراق، عراق بھی فتح کر لیا جائے گا. فیأتی قوم یبسون، پھر کچھ لوگ آئیں گے ہانکتے ہوئے اپنے جانوروں کو، فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم، اپنے گھر والوں کو جو جو ان کی بات مانے گا انہیں اٹھا کے لے جائیں گے. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کی بہت فتوحات ہوں گی، اور ان فتوحات کی وجہ سے کچھ لوگ مدینہ سے نکل کر ان علاقوں میں چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. باب الایمان یعرض الی المدینہ، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا، یعنی آخری زمانے میں ایمان مدینہ میں ہی ملے گا، مدینہ کے باہر نہیں ہوگا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاد قال حدثني عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینہ، کہ ایمان مدینہ کی طرف ہی لوٹ آئے گا، سمٹ آئے گا. یعنی جیسے وہاں سے، وہیں سے تو پھیلا تھا نا، مکہ سے تو باہر نہیں پھیلا، طائف گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے بھی نہ سنا، مدینہ آ کر مدینہ ہی سے ہر طرف پھیلنا ہوا اسلام کا. فرمایا اسی طرح واپس لوٹ آئے گا. کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں یعنی اور علاقوں میں بہت فتنہ فساد پھیل جائے گا، لیکن اگر اسلام کی صحیح سنتوں اور طریقوں کو جاننا ہو تو کیا کرو؟
مدینہ کی طرف رجوع کرو. باب اسم من کاد اہل المدینہ. اسم گناہ من کادا جس نے ستایا اہل المدینہ مدینہ والوں کو، یعنی جو مدینہ والوں کو ستانا چاہے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. حدثني حسین بن حریث اخبرنا الفضل عن جعید عن عائشہ قالت سمعت سعدا رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا لا یکید اہل المدینہ احد الا انماع کما ينماع ملح فی الماء. کہ لا یکید، کاد یکید قید چال چلنا، نہ چال چلے گا اہل مدینہ سے کوئی ایک مگر یہ کہ گل جائے گا، کما ینماء جیسے گل جاتا ہے، الملح نمک فی الماء پانی میں، یعنی خود ہی ختم ہو جائے گا. پانی میں اگر نمک رکھ چھوڑیں تو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود گھل جاتا ہے. اسی طرح جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہو جائے گا. باب آطام المدینہ، مدینہ کے محلے یعنی گلیاں محلے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا ابن شہاب قال اخبرنی عروہ قال سمعت اسامہ رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گھروں میں سے یا اونچے مکانوں میں سے ایک اونچے مکان پہ چڑھے. اطم پیچھے بھی گزر چکا ہے لفظ، اس کا معنی ہے اونچا مکان. فقال تو فرمایا هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی لارى مواقع الفتن، میں فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں. اطم اونچے مکان کو کہتے ہیں. آپ مدینہ کے اونچے مکانوں میں سے کسی مکان پر آئے، چڑھ کر آپ دیکھ رہے تھے. جب آپ کسی بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے کیا نظر آتے ہیں؟ مختلف گھر، مختلف علاقے، مختلف جگہیں. آپ چڑھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ کچھ اور تھی. انی لارى مواقع الفتن، میں فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں فتنے آئیں گے. خلال بیوتکم، تمہارے گھروں میں. کمواقع القطر، جیسے بارش کے مقامات دیکھے جاتے ہیں، یعنی بالکل واضح دیکھ رہا ہوں کہ کس کس گھر پہ فتنہ پڑے گا. تابع معمر و سلیمان بن کثیر عن الزہری، اور اشارہ تھا شاید حضرت عثمان کی شہادت کی طرف جو مدینہ میں ہی ہوئی تھی. حضرت عمر کی شہادت بھی تو مدینہ ہی میں ہوئی تھی. تو یہ بہت بڑے فتنے تھے مسلمانوں کے اندر کہ مسلمانوں کے خلفاء قتل کر دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے ہی آپ کو وہ جگہیں دکھا دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل، جو جنت اور دوزخ دکھا سکتا ہے اور جو معراج پہ لے جا سکتا ہے، وہ مدینہ کے فتنے والی جگہ دکھا دے، یعنی جہاں پر لوگ فتنہ برپا کریں گے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. باب لا يدخل الدجال المدینہ، مدینہ میں دجال نہ داخل ہو سکے گا. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، کہ نہ داخل ہوگا مدینہ میں مسیح الدجال کا خوف، یعنی مدینہ والے اس کی شر سے محفوظ ہوں گے. لہا یوم اذن 7 ابواب، دجال کے دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے. علی کل باب ملکان، ہر دروازے پہ 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نعیم بن عبد اللہ المجمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا علی انقاب المدینہ، مدینہ کے دروازوں پر. انقاب نقب کی جمع، نقب سوراخ کو کہتے ہیں نا، مراد دروازہ. یہاں ملائکۃ، فرشتے ہیں. لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اس میں طاعون اور دجال داخل ہی نہیں ہو سکتے، پرامن جگہ ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا الولید حدثنا ابو عمرو حدثنا اسحاق حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لیس من بلد الا سيطأه الدجال، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ چلا جائے. یطأہ یعنی روند ڈالے گا اس کو. الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ مدینہ کے. لیس له من نقابها نقب الا علیہ الملائکہ، اس کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں کہ جس پر فرشتے مقرر نہ ہو. صافین، صف در صف، یحرسونها، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ثم ترجف المدینہ باہلها 3 رجفات، پھر مدینہ میں 3 زوردار زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے. فیخرج اللہ کل کافر و منافق، تو اللہ تعالیٰ ان جھٹکوں سے ہر کافر منافق کو مدینہ سے باہر پھینک دے گا. یعنی وہاں پھر وہ ڈر کے مارے وہ لوگ نکل جائیں گے، اور جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کو یقین ہوگا کہ یہاں کوئی آفت نہیں آ سکتی، اس لیے وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے. حدثنا یحیی بن بکیر
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا طویلا عن الدجال. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک طویل حدیث دجال کے بارے میں بیان فرمائی. فکان فیما حدثنا به، اور آپ نے جو کچھ بیان کیا تھا ہم سے وہ یہ تھا کہ ان قال، کہا، یأتی الدجال، دجال آئے گا، وهو محرم علیہ، اور اس پر حرام ہوگا، ان يدخل نقاب المدینہ، کہ وہ مدینہ کے دروازے میں داخل ہو سکے. ينزل بعد الصباخ التي بالمدینہ، وہ اترے گا بعض کھاری زمین پر مدینہ کی، یعنی باہر کے علاقے میں، پتھریلے میدانوں میں. فيخرج الیہ یومئذ رجل، تو اس میدان کی طرف ایک شخص اس دن نکل آئے گا. مدینہ کے اندر کا شخص کیا ہوگا؟ وہ وہاں باہر چلا جائے گا. ہوا خیر الناس، وہ شخص لوگوں میں سے بہترین شخص ہوگا، او من خیر الناس، یا بہترین لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگوں میں سے بہترین انسان ہوگا یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا. فیقول، تو وہ کہے گا، اشہد انک الدجال، وہ نیک شخص کیا کہے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو. الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا تھا. حدیثہ، اپنی ایک حدیث میں. فیقول الدجال، تو دجال کہے گا، ارأیت ان قتلت ھذا ثم احییتہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر میں اسے زندہ کر دکھاؤں؟ یعنی دجال اسی شخص کے بارے میں کہے گا جو اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا اور اس کو چیلنج کر رہا ہوگا. وہ نیک شخص کے بارے میں دجال کہے گا، کیا خیال ہے میں اسے مار دوں اور مار کے دوبارہ زندہ کر دوں؟ هل تشکون فی الامر، کیا پھر بھی تم میرے معاملے میں شک کرو گے، مجھے خدا نہیں مانو گے؟ فیقولون لا، تو وہ کہیں گے نہیں. فیقتلہ، پھر بھی دجال اس شخص کو قتل کر دے گا. ثم یحییہ، پھر اسے زندہ کر دے گا. فیقول حین یحییہ، واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت قط اشد بصیرۃ من اليوم، وہ شخص کہے گا، کون؟ فیقول حین یحییہ، کہے گا وہ شخص جس وقت کہ اس کو وہ زندہ کر دے گا دوبارہ، واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت، نہ تھا میں، قط، کبھی بھی، اشد بصیرتن، زیادہ شدید بصیرت میں، منی، اپنے بارے میں، الیوم، آج سے، یعنی آج سے بڑھ کر میرا کبھی بھی اتنا یقین نہ تھا جتنا آج ہو گیا. فیقول الدجال، تو دجال کہے گا، اقتلہ فلا یسلط علیہ، کہ میں اسے پھر قتل کر دوں لیکن اس پہ قابو نہ پا سکے گا. باب المدینہ تنفی الخبث، مدینہ خبیث انسان کو باہر نکال دیتا ہے. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فبایعہ علی الاسلام، اسلام پر اس نے آپ سے بیعت کی. فجاء من الغد محموما، تو دوسرے دن بخار میں تپتا ہوا آیا. محموم حما سے، حما بخار کو کہتے ہیں. فقال، تو کہا، اقلنی، میری بیعت توڑ دیجئے. فابا ثلاث مرار، 3 بار اس نے یہی بات کی اور آپ نے انکار کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، المدینۃ کالکیری، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا، نکال باہر کرتی ہے اپنی ناپاک چیزوں کو. وتنسع طیبھا، طیب یعنی پسندیدہ یا بہترین چیز کو پاس رکھ لیتی. یعنی مدینہ میں ان لوگوں کو قیام کا موقع نہیں ملے گا، یا ان کا دل وہاں نہیں لگے گا، یا ان کو نصیب نہیں ہوگا وہاں رہنا، وہاں ہوتے ہوئے اور چانس اور موقع کے ہوتے ہوئے کہ جن کے اپنے اندر کوئی خرابی ہوگی. اچھا، ان حدیث سے یہ نہ سمجھے کہ وہاں نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی انسان ان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن مراد اس سے یہ کہ کفر اور شرک اور منافقت کی طرف اشارہ ہے اصل میں. تو حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی طرف نکلے، رجع ناس من اصحابه، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ پلٹ گئے. فقالت فرقة، تو ایک گروہ نے کہا، نقتلهم، ہم ان کو قتل کریں گے. وقالت فرقة، اور ایک گروہ نے کہا، لا نقتلهم، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. فنزلت، تو آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 رائے رکھتے ہو. 5ویں پارے میں آتا نا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا تنفی الرجال کما تنفی النار خبث الحدید، کہ بے شک مدینہ جو ہے برے آدمیوں کسی طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل. باب حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہم، اے اللہ، اجعل، کر دے، ڈال دے، بالمدینة، مدینہ میں، ضعفی، دگنا،
ما جعلتا جو تو نے ڈالا بمکہ تا مکہ میں من البرکہ برکت میں سے، یعنی مکہ کے مقابلے میں مدینہ کے اندر دگنی برکت ڈال دے تاکہ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہو۔ مکہ کے لیے کس نے دعا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور مدینہ کی برکت کے لیے دعائیں کون کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابع عثمان بن عمر عن یونس حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے، فنظر الى جدرات المدینہ، مدینے کی بلند جگہوں کو دیکھتے، اودع راحلته اپنی سواری کو تیز کر لیتے، وان كان على دابة اور اگر جانور پر ہوتے، حركها من حبها مدینہ کی محبت کی وجہ سے ایڑ لگا دیتے تھے، یعنی تیز چلتے تھے۔ باب کراہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسند کرنا، ان تعر المدینۃ کہ مدینہ کو ویران کیا جائے، مدینہ کی ویرانی کا ناپسند کیا جانا۔ حدثنا ابن السلام اخبرنا الفزاری عن حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ قال اراد بنو سلمۃ ان يتحولوا الى قرب المسجد، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب آنے کا، منتقل ہونے کا ارادہ کیا، فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ناپسند فرمایا، ان تعر المدینۃ کہ مدینہ کو اجاڑ دیا جائے، وقال یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم فاقاموا، کیا تم اپنے قدموں کے ثواب کی امید نہیں رکھتے؟ فاقاموا قیام کرو، جہاں ہو وہیں رہو، یعنی ہر طرف آبادی ہو تاکہ دشمنوں پہ روب ہو۔ باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، و منبری علی حوضی، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی جگہ پر، یعنی مسجد نبوی میں، اور آپ کے حجرہ حضرت عائشہ جو ہے جس میں آپ اس وقت دفن ہیں، اس کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو آپ نے جنت کا ایک ٹکڑا قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری نے اپنی کتاب وہیں پر بیٹھ کے لکھی تھی، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے استخارے کے، اور پھر اس کے بعد حدیث لکھتے تھے۔ میں نے منت مانی جہالت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ لے جائے تو میں بخاری وہیں بیٹھ کر پڑھوں گی جہاں امام بخاری نے لکھی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب کیا ہو گیا حال اس کا۔ جب میں وہاں پہنچی تو کتاب بھی اندر نہیں لے جانے دیتے تھے، بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے میں نے امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے الضعفاء الکبیر، اور ایک اور ہے الضعفاء الصغیر، تو ان کو پھر میں نے پڑھا، لیکن وہ عورتوں والے حصے میں جب روزے پہ جانے کا وقت آتا ہے وہ تو اتنا آکورڈ ایک تو ٹائم ہوتا ہے، اور ایک اتنا کم وقت ہوتا ہے، اور اتنی جہالت ہے خصوصاً عورتوں میں، اور اتنا رش ہوتا ہے، اس قدر شور ہنگامہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اب سے پورے 10 سال پہلے کی بات ہے، اور اب 10 سال میں تو حالات اور بھی زیادہ مشکل ہو چکے ہیں۔ حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وعک ابو بکر وبلال فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى یقول، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ ایک ابو بکر کو بخار ہو گیا، یعنی ان کے والد کو، وہ بلال، اور حضرت بلال کو بھی بخار ہو گیا۔ یعنی چینج آف ویدر اور کلائمیٹ کے اس سے بعض اوقات بعض خاص علاقے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے، تو مدینہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل جگہ تھی۔ فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى، تو ابو بکر کو جب بخار آتا تو کیا کہتے تھے؟ یقول، شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ معنی اس کا کیا ہے؟ ہر شخص صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے درمیان، یعنی ہر روز صبح ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، حالانکہ موت ایک انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ کون سی صبح جب ہو تو گھر والے سب کہیں اور وہ تنہا قبرستان میں۔ وکان بلال اذا اقلع عنہ الحمى، حضرت بلال کو جب بخار اتر جاتا، یرفع عقیرتہ، تو اپنی آواز بلند کر کے یہ شعر پڑھتے تھے، یقول الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنۃ وهل یبدون لی شامۃ وطفیل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں، میں ایک رات سب طرف آگے ہوں، وہاں جلیل اور اذخر نبات کو دیکھوں، یعنی کاش پھر دیکھوں میں کس کو؟ شامہ کو اور مجنہ کو اور
طفیل کو یعنی ان علاقوں کے پانی پیوں، اور میاہ مجنہ، کچھ علاقے ہوتے ہیں نا جن کے پانی خاص طور پہ مشہور ہوتے ہیں، تو مجنہ بھی انہی علاقوں میں سے تھا. اور یہ مکہ کے علاقے ہیں، کاش میں وہاں جاؤں اور ایک دفعہ وہاں پر رہوں، اور جیسے انسان کوئی بھی اپنا وطن جو ہے اس کو یاد کرتا ہے. اور یہ کیوں خاص طور پہ بخار میں کیوں یاد آنے لگتا تھا وطن؟ کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو گھر زیادہ ہی یاد آتا ہے. قال اللہم، اور کہا کہ اے اللہ، العن شیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ بن ربیعہ، یہ پیچھے گزر چکا ہے، وامیۃ بن خلف کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوباء، کہ یا اللہ ان سب پہ لعنت کر جس طرح انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر وبا والے علاقے میں بھیج دیا. مدینہ میں بہت وبائیں پھوٹتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، یعنی حضرت بلال کی یہ تڑپ اور یہ تکلیف اور یہ سب کچھ دیکھا تو آپ نے دعا کی. کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ مدینہ ہمارے لیے بہت عزیز کر دے، محبوب کر دے ہم کو، کحبنا مکہ تھا، جس طرح مکہ سے محبت کرتے، او اشد، یا اس سے بھی بڑھ کے ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے. اللہم بارک لنا فی سعنا، اے اللہ برکت دے ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں، وفی مدنا، یہ سا اور مد دونوں پیمانے ہیں، وصححھا لنا، اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے، وانقل حماھا الی الجحفہ، اور اس کا بخار جوفہ میں پھینک. جوفہ مشرکین کا علاقہ تھا. قالت وقدمنا المدینہ، اور وہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ راوی ہیں حدیث کی، کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئیں، وہی اوبا ارض اللہ، اور وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وباؤں والی زمین تھی، یعنی بڑی سخت جگہ تھی. قالت کہتی ہیں فکان بطحان یجری نجلن، کہ بطحان میں ایک نالا تھا جس سے گندا پانی بہتا تھا. تانی ماء آجنن، یعنی ذرا ذرا پانی، اور وہ بھی بدبودار پانی ہوتا تھا. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے مکہ ایک چٹیل وادی تھی اور اس میں کوئی چیز اگتی نہ تھی اور ایک ہیبت ناک جگہ تھی، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کی جگہ بھی کچھ خوشگوار نہ تھی. سب وبائیں وہاں ہوتی، پانی بھی نہیں ہوتا تھا، اور پانی کا ایک نالا بہتا تھا جس میں قطرہ قطرہ پانی ہوتا، اور وہ بھی میلا کچیلا. تو آپ خود سوچیں کہ شروع میں کتنی اذیت ہوئی ہوگی اور کتنا یعنی ایک تکلیف دہ دور گزرا ہوگا صحابہ کرام پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کی برکت کی وجہ سے مدینہ کو ایک بہت بڑا شرف اور ایک بہت بڑا مقام ملا. تو نجل جو ہے وہ پانی جس کے بہنے سے زمین کھل جاتی، اور تھوڑا تھوڑا پانی یعنی زمین میں چلا جاتا، جذب زیادہ ہو جاتا ہے. اور آجن جس میں بدبو ہو، جس کا رنگ وغیرہ بدل چکا ہو. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. حضرت عمر دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر، واجعل موتی في بلد رسولك، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. وقال ابن زرع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث حضرت حفصہ نے حضرت عمر سے یعنی یہ دعا سنی، اور یہ حقیقت ہے کہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی ان کی شہادت ہوئی اور وہیں پر آپ کے قریب ہی آپ دفن ہوئے رضی اللہ عنہ. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. کیا احرام کی حالت میں صابن استعمال کرنا منع ہے؟ خوشبودار صابن اور بہت تیز خوشبو والے جو ہیں وہ نہ استعمال کریں. کیا آدمی احرام کی حالت میں شیو کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں بال کاٹے نہیں جا سکتے، توڑے نہیں جا سکتے، شیو نہیں کی جا سکتی. کیا احرام کی حالت میں آفٹر شیو لگا سکتے ہیں؟ نہیں. احرام کی حالت میں شیو کرنا ہی منع ہے، تو آفٹر شیو اس سے بڑی قباحت. اصل میں حج ہے ہی یہ چیز کہ ساری خواہشات اور ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے آؤ. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اپنی ارائیتا یمن میں پھینک کے آؤ. یہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو ہیل و حجت چھوڑو. اونٹ کا وہ سر توڑنے والی بات تھی نا، تو کسی نے یہ کمنٹ لکھا کہ اونٹ اپنے سر سے جبڑے کے زور سے انسان کے اسکل کو توڑ دیتا ہے. وہ ایک شخص جو مر گیا تھا، اونٹ نے اس کو مار ڈالا تھا. میری امی بوڑھی اور بیمار ہونے کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتی، حالانکہ وہ استطاعت رکھتی. کیا میرا بھائی ان کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے، جبکہ بھائی نے خود حج نہیں کیا ہوا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ علماء نے یہ شرط عائد کی ہے، اور اس حدیث کی بنا پر کہ جو حج بدل کرے وہ اپنا حج کر چکا ہو. کہ ایک شخص نے کہا لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک کہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شبرما کون ہے؟ کہا میرا بھائی. فرمایا تم نے اپنا حج کیا؟
کہا نہیں، کہا پہلے اپنا کرو پھر اس کے لیے کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہتر ہے یہ. لیکن آپ کسی بھی اور شخص سے آپ کروا سکتے ہیں، آپ کو ثواب چاہیے، ضروری نہیں کہ بھائی ہی جا کر کرے. کیا عمرہ والدین کی طرف سے کسی رشتہ دار کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ حج کے بارے میں تو آتا ہے، عمرے کو اس پہ قیاس کر سکتے ہیں، واضح ہدایت کوئی ایسی نہیں ملتی. اس لیے بس پتہ نہیں، میں خود اس معاملے میں ہمیشہ متردد رہتی ہوں. جب کبھی موقع ملتا ہے ایک اپنے لیے کر لیتی ہوں، ایک اپنے والدین کی طرف سے نیت کر کے کر دیتی ہوں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، لیکن ابھی تک مجھے اس کے بارے میں خود بھی کوئی اطمینان نہیں کہ نفل عبادت جو ہے عمرے کی وہ ہو سکتی ہے یا نہیں. سوال ہے کہ ایک عورت 50 برس سے اوپر ہے، کیا اسے سفر پر جانے کے لیے یا حج پر جانے کے لیے محرم کے ساتھ جانا ہوگا؟ حج پر جانے کے لیے اسے محرم کے ساتھ ہی جانا چاہیے، کیونکہ 50 سال بعد بھی بہت دھکے پڑتے ہیں وہاں اور بہت کچھ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے محرم ساتھ ہو تو بڑا فائدہ رہتا ہے. اور کچھ نہیں تو جتنا کچھ سامان ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ پھر اپنی سکت سے اٹھانا بھی باہر ہو جاتا ہے، اور کچھ جو وہاں اور خرید لیتے ہیں اس کو واپس لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر ایسی خواتین جو محرم کے بغیر ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، زندگی موت کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شرط رکھی ہے تو یہ بڑے ہی فائدے کی ہے. اس پہ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے بغیر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو فائدے کی بجائے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، خصوصاً حج کے اندر. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے تو اس میں بڑے گروپ میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کہ 40 کے گروپ میں عورت جو ہے بغیر محرم کے جا سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر چلی جائے تو اگر جواز کی کوئی صورت نکلتی بھی ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ اٹ سیلف یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اسے عورتوں کا جہاد کہا گیا، اور جہاد جو ہے ایک بڑی مشقت والی چیز ہوتی ہے. تو محرم کو ساتھ رکھ کے اس مشقت کو بانٹا گیا ہے دراصل. اگر کوئی خاتون حج پر جائے جہاز پر اکیلی ہو، لیکن مکہ جا کر اس کے ساتھ کوئی محرم مل جائے تو اس طرح اس کا سفر ہو جائے گا، حج ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا نا، وہ پہلے ویسے ہی نکل کھڑی تو اتفاق سے اگر مل گیا تو شرائط تو نہ پوری ہوئی، لیکن چلے نہ ہونے سے بہتر ہے. معلوم نہیں سفر میں کیسے محرم مل سکتا ہے. ایک عورت بوڑھی عمر کی ہے، 65 سال، اس کو حج پہ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں، کیا رشتہ داروں کے گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے؟ چلی جائے، لیکن ان پہ مصیبت نہ بنے. یہاں پھر سوال ہے کہ کیا عدت کے دوران عورت کسی دوسرے محرم کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں جانا چاہیے. امہات المومنین بغیر کسی اصل محرم کے حج کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ وہ امہات المومنین تھی. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت ہی محرم کا درجہ رکھتی ہے. ان سے نکاح کو منع کیا گیا اور انہیں اللہ نے خود امت کی مائیں قرار دیا. جی یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پردہ بھی تھا ان سب سے. تو یہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ وہ بہرحال ایک طرح سے سرکاری تحفظ میں وہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا اس کے لیے ان کے ساتھ، تو اس کا جواز ملتا ہے، اور اسی سے وہ جو گروپ کے حج کا جواز ہے نا وہ نکالا جاتا ہے. مسجد نبوی میں جو لوگوں کا خیال ہے کہ 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اس کے متعلق بتا دیں کوئی پابندی نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ کر سکے تو یہ نہ سمجھے کہ حج نہیں ہوا، حج کا حصہ نہیں. ہم عمرہ کو گئے کیونکہ یہ بات ذہن میں تھی کہ خانہ کعبہ میں نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کا، اس لیے زیادہ نماز یہاں پڑھی جائے، اس لیے صرف ایک دن کے لیے مدینہ گئے، لیکن کوشش سے سعودی عرب میں قیام کے دوران کوئی نماز حرمین سے باہر نہیں پڑھی. اب مدینہ کی فضیلت پڑھ کر محسوس ہو رہا ہے کہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. جواب ضرور دیں تاکہ دل کی خلش دور ہو. ویسے صرف ایک دن تو زیادتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے مکہ کا اپنا ایک اجر اور ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے جو دعا کی کہ اللہ مکہ کے مقابلے میں بھی دگنی برکت یہاں دے، اور وہاں کی جو باقی فضیلتیں بھی اس دن آپ نے پڑھی، اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ وہاں بھی آپ ضرور گزاریں. مکہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں ملتی ہے، وہاں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، قرب نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت بھی جبھی حاصل ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور آپ کا اتباع ہوگا. لہذا کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الصوم، روزے کا بیان. باب وجوب صوم رمضان، رمضان کے روزے کا واجب ہونا یعنی فرض ہونا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتبا جیسا کہ لکھ دیے گئے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہاں پر لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ صوم عربی زبان میں کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اور اسلام کی اصطلاح میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کے پورا کرنے سے مخصوص اوقات میں روکنا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سائر الرأس پریشان سر، بکھرے بالوں والا، سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، بکھرے ہوئے بالوں والا۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی، آپ مجھے خبر دیجئے، ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نمازوں میں سے کیا فرض کیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم دل کی خوشی سے کچھ پڑھ لو۔ فقال اخبرنی، اس نے پوچھا آپ مجھے خبر دیجئے، بما فرض اللہ علی من الصیام، جو اللہ نے مجھ پر روزوں میں سے فرض کیا۔ فقال شہر رمضان، تو آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم اپنے دل کی خوشی سے کچھ کرو۔ فقال، تو اس نے پوچھا اخبرنی ما فرض اللہ علی من الزکاۃ، آپ بتائیے مجھ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ میں سے کیا فرض کیا ہے۔ فقال، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے باقی طریقوں کی بھی خبر دی۔ شرائع، شریعت، طریقے۔ قال، اس نے کہا والذی اکرمک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، اکرما کا کرم کیا آپ پر، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا، کہ میں اس پر نہ تو کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا، یعنی میں فرض کو پوری طرح ادا کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کہا، او ادخل الجنت ان صدقہ، یا جنت میں داخل کر دیا گیا اگر اس نے سچ کہا۔ یعنی سب سے بنیادی چیز جس کو پورا کرنا لازم ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں، وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ نوافل وغیرہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، فرض نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے پڑھتے ہی نہیں، یہ درست نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نہ چاہیے ہو یا اس کی ضرورت نہ ہو، دنیا میں یا آخرت میں؟ نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت۔ نوافل کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض میں جو کمی کوتاہی ہو جائے کسی غفلت اور نسیان کی وجہ سے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعرابی جو تھے دیہاتی لوگ تھے، اور ان کے ہاں عموماً بہت سمجھ نہیں ہوتی تھی اور بہت چیزوں کی باریکی میں نہیں جاتے تھے، موٹی موٹی باتیں سمجھنے والے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو اس کی حیثیت اور عقل کے مطابق بات بتائی جس کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کے 10۔ وامر بصیامہ، اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض ہو گیا، ترکا، تو وہ چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کو فرض نہیں پھر سمجھا گیا۔ وکان عبداللہ لا یصومہ، عبداللہ بن عمر اس دن روزہ نہ رکھتے تھے، الا ان یوافق صومہ، مگر یہ کہ وہ ان کے روزے کے موافق ہوتا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مراد یہ کہ وہ اس کو نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں شاید یہ ہو کہ اگر اس کو کثرت سے رکھا جائے تو اسے فرض ہی نہ سمجھ لیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے موافق سے مراد یہ کہ جو ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، اگر ان دنوں میں سے کسی دن وہ روزہ آ جاتا تو پھر وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روزہ ہمیں بھی رکھنا نہیں چاہیے، اس کا بہت اجر ہے، وہ اس کے باب میں پڑھیں گے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان عراق بن مالك حدثه ان عروة اخبره ان عائشة رضي الله عنها
ان قریشا کانت تصوم یوم عاشورا، کہ قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے فی الجاہلیت، جاہلیت میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ کی نمازیں بھی تھی، جس طرح قرآن میں آتا ما کانت صلاتہم عند البیت، کہ بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اور کچھ نہ تھی الا مکاء و تصدیہ، مگر تالیاں پیٹنا اور شور مچانا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی مہذب، ڈسپلن اور منظم قسم کی نماز نہ تھی، لیکن کچھ حرکات ایسی تھیں کہ جس کو وہ نماز کا نام دیتے تھے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کوئی منت مانی تھی اور اس میں اپنے بیٹے کی نظر مان لی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ 100 اونٹوں سے اس کا فدیہ دیا گیا. قربانی بھی کرتے تھے لیکن بتوں وغیرہ کے نام پہ اکثر ہوتی تھی. اسی طرح حج بھی تھا ان کا، اسی قسم کی اور عبادات بھی، لیکن ان سب کے طریقے درست نہیں تھے. وہ کیا تھے ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی اور ہمارے عمل سے تعلق بھی نہیں ہے ان کا. بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ان تمام چیزوں کا تصور ان کے ہاں موجود تھا آلریڈی. ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ حتی فرض رمضان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے روزے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کر دیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ آپ نے فرمایا من شاء فلیصمہ، جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھ لے. کب؟ عاشورہ کا، یعنی منع نہیں کیا. ومن شاء افطرہ، اور جو چاہے افطار کر لے، یعنی پھر وہ نفلی روزہ ہو گیا عاشورہ کا. باب فضل الصوم، روزے کی فضیلت. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. فلا یرفس، تو نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، ولا یجہل، نہ جہالت کی بات کرے. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا شخص اس سے جھگڑا کرے، او شاتمہ، یا اس کو گالی دے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ کہے انی صائم مرتين، 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ نمبر 1 ڈھال ہے. کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک قوت انسان کو فراہم کرتی دنیا میں، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے ایک اوٹ ہے، آڑ ہے، ڈھال ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ستا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس ڈھال کے اندر کیا ہو جائے گا؟ سوراخ ہو جائیں گے. اور سوراخ والی ڈھال آپ کو دشمن کے وار سے بچا نہیں سکتی، اس لیے اس ڈھال کو سلامت ہی رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ڈھال کو نقصان دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ فلا یرفث، کوئی فحش بات نہ کی جائے. اور فحاشی نثر میں بھی ہو سکتی ہے، نظم میں بھی، کیونکہ بہت سے لوگ روزہ گزارنے کے لیے فحش فلمیں دیکھتے ہیں بیٹھ کے. ولا یجہل، اور نہ ہی کوئی جہالت کی بات کرے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا مراد ہے. یہ جہالت ہے نا، کوئی مہذب انسان تو کسی سے نہیں لڑ سکتا. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص خود لڑنا شروع نہیں کرتا، کوئی اور اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، او شاتمہ، یا اس پہ آگے گالیوں کی بارش کرتا ہے، فَلْيَقُلْ، تو جواب میں کیا کہے؟ گالی نہ دے، جھگڑا نہ کرے، بلکہ کہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں. مرتين، 2 دفعہ کہہ دے. یعنی اگر کوئی ایک دفعہ نہ سنے، نہ سمجھے، تو 2 دفعہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. بلکہ پہلی مرتبہ ہی 2 دفعہ کہتا کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے اور اس کو بھی یاد آ جائے کہ وہ بھی روزے سے ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان میں تو سبھی روزے سے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے ہوئے تو وہ یہ سب کام کر لے. مراد اس سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں اور بھی زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزہ دار کے منہ کی بو یا بسان، اطیب، زیادہ عزیز ہے، زیادہ صاف ستھری ہے، عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ. لیکن یہ دانت وغیرہ صاف کرنے کے بعد. یترک طعامہ، وہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، وشرابہ، اور اپنا پینا چھوڑتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی خواہشات چھوڑتا ہے، من اجلی، میری خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر. الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوتی. یہاں سے تو روزے کے بارے میں
صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جبکہ ایک دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے کام ہیں جن میں سے دو چیزوں کو واجب کرتے ہیں. نمبر 1، جو توحید پر مرا جنت اس کے لیے واجب، جو شرک میں مرا جہنم اس کے لیے واجب. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو 2 چیزیں ملتی ہیں. مثلا اگر ایک شخص ایک برائی کرتا ہے تو اس کو ویسی ہی برائی، اس سے زیادہ نہیں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں ہے، صرف نیت ہے، تو اس کو اجر اس کا بھی مل جاتا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان ایک نیکی کا کام کرتا ہے اور کر جاتا ہے نیت کے بعد، تو اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں، جیسے یہاں لکھا ہو. ایک نیکی ایسی ہے کہ 10 کی بجائے 700 ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے راستے میں، دین کی تبلیغ کے راستے میں. تو وہ 1 درہم 700 کے برابر ہے. اور پھر فرمایا یہ 6 چیزیں ہو گئی نا، 2 2 2 6 ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا اجر کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ روزہ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ 700 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور کس کے روزے کا کتنا ثواب؟ جتنا اس میں خلوص اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی کا حصول اور ان تمام برائیوں سے بچاؤ ہو، اتنا ہی زیادہ اس کا خالصتاً اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا دیں گے اور خود اپنے ہاتھ سے دیں گے. باب الصوم کفارتن، روزہ جو ہے یہ کفارہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، یہ مراد ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا جامع عن ابی وائل عن حذیفہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ من يحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کوئی آج کی چیز نہیں. صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حدیث کا نام دیا کرتے تھے. ایک صحابی کون ہے؟ حضرت عمر. دوسرے صحابی حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ من یحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو حدیث یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس بارے میں؟ فی الفتنہ، فتنے کے بارے میں. قال حذیفہ، حذیفہ کہتے ہیں انا سمعتہ یقول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ، کہ انسان کی آزمائش اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی میں نماز اس کا کفارہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان کے حقوق میں جو کوئی کمی کوتاہی کر جاتا ہے، اس سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کس میں؟ گھر بار، مال اور پڑوسی، تو نماز جب پڑھتا ہے تو اس کا مداوع ہو جاتا ہے. وصیام وصدقہ، روزہ اور صدقہ، یعنی روزہ بھی اس کا کفارہ ہوتا ہے اور صدقہ بھی. قال لیس اسأل عن ذہ، ہاذہ کی بجائے ذہ ہے صرف. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، انما اسأل عن التی تموج کما یموج البحر، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح موجیں مارے گا، امڑ آئے گا. قال حذیفہ، حذیفہ کہتے ہیں وان دون ذلک بابا مغلقا، کہ اس کے ادھر یعنی اس فتنے کے ادھر ایک بند دروازہ ہے. قال فیفتح یکسر، عمر پوچھتے ہیں کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ قال یکسر، حذیفہ کہتے ہیں توڑ دیا جائے گا. قال ذلک اجدر الا یغلق الی یوم القیامہ، انہوں نے کہا پھر تو قیامت تک جڑنے کے لائق نہ رہے گا، یعنی جو چیز کھل جائے وہ تو بند ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹوٹ جائے وہ کیسے بند ہوگی؟ فقلنا لمسروق، ہم نے مسروق سے کہا سلہ، پوچھو ان کو، اکانا عمر یعلم من الباب، یعنی حذیفہ سے پوچھو کہ کیا عمر کو اس دروازے کا پتہ تھا؟ فسألہ، تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا. فقال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں. کما یعلم ان دون غد اللیلہ، ایسا ہی ان کو پتا تھا جیسے کہ آج کی رات کل کے دن سے زیادہ نزدیک ہے. اور یہ دروازہ کون تھے؟ حضرت عمر خود تھے، پیچھے گزر چکی حدیث. باب الریان للصائمین، ریان روزہ داروں کے لیے ہے. ریان جنت کے ایک دروازے کا نام ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس سے روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، اس میں ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا، اس دروازے سے کوئی اور نہ گزر سکے گا. یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم،
ان کے سوا اس میں کوئی نہ جا سکے گا. فَإِذَا دَخَلُوا جب وہ اس سے اندر چلے جائیں گے اغلقا بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ تو اس سے پھر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور جنت میں نہیں جا سکے گا، جا سکیں گے لیکن اور دروازوں سے. ایک ہوتی ہے نا وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، مین انٹرنس ہوتی ہے، ریڈ کارپیٹڈ ایریا ہوتا ہے، جانا تو اس سے بھی اندر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ باقی عملہ دوسری طرف سے جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جائیں گے دوسرے اعمال کی وجہ سے مگر اس دروازے سے نہیں جا سکیں گے. لہذا بیماری اور عذر کی وجہ سے بھی جو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیماری اس انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنے تو کسی اور دروازے سے چلا جائے، لیکن اس دروازے سے جانے کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے اور روزے کا اہتمام ضروری ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه. من جس نے انفقا خرچ کیے، زوجین دو جوڑے یا 2 روپے یا 2 کپڑے یا 2 چیزیں کوئی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، زوجین 2 چیزیں، نودی من ابواب الجنہ تو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے، وہذا خیر اور یہ دروازہ اچھا ہے. فمن کان من اہل الصلاۃ جو نمازوں والا ہوگا دعی من باب الصلاۃ اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد جو جہاد والوں میں سے ہوگا دعی من باب الجہاد اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام جو روزہ داروں میں سے ہوگا دعی من باب الریان تو باب الریان سے. ومن کان من اہل صدقہ دعی من باب الصدقہ اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب الصدقہ. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعى احد من تلک الابواب كلها کہ اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ یدعى احد من تلک الابواب كلها جس کے لیے ہر دروازے سے پکار آئے گی. قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. وارجو ان تکون منهم مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص ایک خاص نیکی میں زیادہ مخصوص ہوتا ہے، یا اس کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے، یا توجہ زیادہ ہوتی ہے، یا اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی نمازیں بہت اچھی ہوتی، کچھ روزے سے بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، کچھ کسی اور کام میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے ان کو اسی خاص دروازے سے گزارا جائے گا، اور ہر ایک کی رونق اور اس کا منظر کچھ اور ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک سے زیادہ دروازوں کی طرف سے بلایا جائے کیونکہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے. اور حضرت ابو بکر نے کیا پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یعنی مراد یہ تھی، یہ جتنی لمبی سی بات ہے نا کہ ما علی من دعیا، یعنی اس پہ کیا ہوگا جو بلایا گیا من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعى احد من تلک الابواب كلها. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے، یعنی تمہیں جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو، ادھر سے داخل ہو. باب هل يقال رمضان اور شہر رمضان، کیا کہا جا سکتا ہے رمضان یا رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے؟ یعنی خالی رمضان بھی کہہ سکتے ہیں یا ماہ رمضان ہی کہنا چاہیے؟ ومن رأى كله واسعا اور جس نے یہ سمجھا کہ سب جائز ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، یہ نہیں کہا تھا من صام شہر رمضان. وقال لا تقدموا رمضان اور آپ نے فرمایا تھا کہ رمضان سے آگے روزے نہ رکھو. یہ آگے حدیث آئے گی تفصیلا، لیکن یہاں پر صرف لفظ کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں تو صرف اتنی بات آئی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجایا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ کہ ایک مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں اور دروازوں کے حلقوں سے ٹکراتی ہے تو ایک ساز پیدا ہوتا ہے جنت کے اندر. جنت میں ایک خاص میوزک ہے جو اس خاص ہوا کے چلنے سے ہوتا ہے، مشیرہ نامی ہوا ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی خوب خوب نیکیاں گزر جائیں وہاں سے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں اچھا اگر شیطان بندھا ہوا ہے تو میں پھر بھی جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتی؟ تو بات یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کی تربیت میں رہ کے شیطان چلا جاتا ہے، شیطانی نہیں جاتی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموه فصوموا، جب تم اس کو دیکھو تو روزہ رکھو. کس کو؟ یعنی ہلال کو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب اس کو دیکھو فَأَفْطِرُوا، تو روزہ افطار کرو، یعنی عید مناؤ مراد ہے. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پہ بادل چھا جائیں، فَاقْدِرُوا لَهُ، تو کیا کرو؟ اس کا اندازہ کر لو. وقال غيره عن الليث حدثني اخيل يونس لهلال رمضان، یعنی رمضان کے ہلال کو پورا کر لو، یعنی 30 روزے رکھ لو. مختصر حدیث ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزے رکھنے اور کھولنے کے لیے ٹیلی فون کر کے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں یا سعودی عرب میں آج روزہ ہے یا نہیں. ان تکلفات میں نہیں ڈالا گیا، اور ہر زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں بھی تھی، اور اب بھی موجود ہونے کے باوجود ہر انسان کے پاس نہیں، ہر دیہات اور گاؤں میں نہیں. کیونکہ بڑی آبادی تو ہماری اب بھی ایسے علاقوں میں رہتی ہے کہ جہاں پر سب سہولیات موجود نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام جو کہ دین فطرت ہے اسے فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہمارے لیے پیش کیا. اور کیا کہا؟ کب روزہ رکھو؟ جب چاند دیکھو. کب بند کر دو؟ جب چاند دیکھو. اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پریشان نہ ہو. اگر بادل ہو جائے تو احتیاطاً کیا کرو؟ 30 پورے کر لو. یعنی 30 شعبان بھی پورا ہو سکتا ہے اور 30 رمضان بھی پورا ہو سکتا ہے. باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیتا. وقالت عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیاتہم، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب یعنی نیکی کے اجر کی امید رکھتے ہوئے، ونیتن اور نیت کے ساتھ. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے یبعثون علی نیاتہم، کہ لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے، یعنی جس نیت کے ساتھ کوئی کام کیا ہوگا ویسی ہی جزا پائیں گے. اس سے امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ روزے کے لیے نیت بھی ضروری ہے. اور نیت کس چیز کی نیت؟ 2 چیزوں کی، کہ ایک تو یہ کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرے یہ نیت کہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قدر کی رات ایمان اور احتساب یعنی اپنا جائزہ لیتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب یعنی حساب کرتے ہوئے اپنے عمل کا، اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا رمضان کی راتوں میں، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص برباد ہے، اس پہ لعنت ہے جو رمضان پائے اور بخشش نہ کرا سکے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بخشش کے ذریعے ہیں، یعنی دن کا روزہ اور رات کی تراویح فرض نہیں ہے لیکن بخشش کا ذریعہ ہے. باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان، سب سے زیادہ سخی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. اب امام بخاری کیا کر رہے ہیں؟ پہلے روزہ رکھواتے ہیں، پھر اس کے بعد قیام کروا رہے ہیں، اب کہتے ہیں سخاوت بھی کریں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، بالخیر بھلائی پہنچانے میں یا بھلائی کے کرنے میں. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ کی رمضان میں ہوتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، یعنی جبریل کی ملاقات سے آپ میں سخاوت اور نیکی کی طاقت اور بڑھ جاتی تھی. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر روز ملاقات کرتے تھے. حتی ینسلخ، یہاں تک کہ مہینہ گزر جاتا.
قرآن پاک میں لفظ پڑھ چکے ہیں وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے تھے. یعرض ہوتا ہے کسی کو سنانا، عرض کرنا، سامنے رکھنا. فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے، كان اجود بالخیر من الريح المرسلة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. یعنی صدقہ خیرات اصل میں مراد ہے یہاں کہ تیز آندھی سے بھی. اور آپ دیکھیں کہ جب آندھی چلتی ہے کہاں کہاں پہنچتی ہے. اب مثلا باہر ہوا چل رہی ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر آندھی چلنے لگے تو خواہ آپ کے دروازے بند بھی کیوں نہ ہوں پھر بھی اس کا اثر آپ تک پہنچے گا. اگر ہوا نہ لگے گی تو غبار ضرور آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بڑھ کر سخاوت کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ سب کو خیر پہنچاتے. اگر براہ راست کسی کو کچھ نہ بھی ملتا تو وہ غبار ضرور اس کو بھی پہنچ جاتا. یعنی اپنی خیر اور بھلائی کو اور تیز کر دینا چاہیے، آندھی کی رفتار کر دینا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لفظ مال نہیں ہے، خیر آیا. خیر میں اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ اور بہت سے طریقے ہیں آندھی کی رفتار سے کام کرنے کے. باب من لم یدع قول الزور، کہ جس نے نہ چھوڑا جھوٹ کہنا. والعمل به فی الصوم، اور اس پر عمل کرنا روزے میں. یعنی جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور دھوکہ بازی کرنا نہ چھوڑے اس کا کیا حکم ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور، آپ نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹی بات کو نہ چھوڑا. والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، یعنی اپنے عمل میں جھوٹ. عمل میں جھوٹ کیا؟ جیسے دھوکہ فریب وغیرہ، خیانت. فلیس للہ حاجتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ ایک انسان اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. یعنی پھر صرف کھانے پینے کا روزہ کچھ روزہ نہیں. اصل روزہ کیا ہے کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال چھوڑ دیتا ہے، جائز چھوڑ دیتا ہے، اسی رب کے حکم سے انسان حرام کو بھی چھوڑ دے. باب هل یقول انی صائم اذا شتم، جب کوئی گالی دے تو کیا انسان یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف عن ابن جریج قال اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنه لی، تو وہ میرے لیے ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ فائدہ خود بھی اٹھا لیتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ اس کو مل جاتا. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کتنا اچھا انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ دنیا میں بھی اس کا اجر مل گیا نا آپ کو. اسی طرح اگر آپ صدقہ خیرات کریں تو جس کو آپ دے رہے ہیں کچھ اس کو تو پتہ چل گیا نا. لیکن روزے کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کسی کو نہیں پتا کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں روزے سے ہیں یا نہیں. یا اگر کوئی اظہار نہیں کر رہا تو خاموشی سے اس نے روزہ رکھا ہوا تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کوئی روزے سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس عمل کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی جزا خود دے اپنے ہاتھ سے، اپنے خزانوں سے، اپنی رحمتوں سے، پھر وہ کتنی ہوگی اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. وَصِيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تو اگر تم میں سے کسی کا کسی دن روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے. وَلَا يَسْخَبْ، نہ شور شرابہ کرے. یہ بڑی دلچسپ بات لگتی ہے مجھے کہ روزہ رکھ کے کوئی یسخب، سخب ہوتا ہے چیخ پکار، شور شرابہ، ہنگامہ، اونچی اونچی بولنا. لا یسخب، یعنی روزہ رکھ کے چیخ پکار اور اونچا بولنا بھی منع ہے. غل نہ مچائے. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے ہاتھا پائی کرے، لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ کہہ دے، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزہ دار انسان ہوں. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزہ دار کے منہ کی بساند، اطیب عند اللہ، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، من ریح المسک، مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن سے وہ خوش ہوگا. اذا افطر فرحا،
جب روزہ کھولتا ہے خوش ہوتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کی وجہ سے خوش ہوگا. یعنی ایسی نیکی جس کو رب کے حضور لے کے حاضر ہوگا اور رب اس سے خوش ہوگا، تو اس کی جزا پا کر، اس پہ رب کی رضا کو پا کر انسان کو جو خوشی ملے گی وہ بے مثال ہوگی. تو یہ انسان کے لیے بہترین جزا اور ثواب ہے روزہ رکھنے کا. اور اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں کہ روزہ نہ کھانا ہے نا، اور خواہشات سے بچنا ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ کس کو کھانے کی ضرورت نہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. تو اب یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کی اس صفت کے اوپر عمل کر کے.